نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے۔ آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا، اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کہ اپنے آپ کو عذاب دینے یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے، اور فرمایا سوار ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں 1,00,000 نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی۔ ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے۔ یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج میری نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ، یہ آسانی نہیں ہے۔ شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہیں کر سکتے، اسے پڑھنی ہے، چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے۔ پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ بھی نہ کرتی ہو، یعنی اس کے مطابق ہو۔ پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے، ورع، واو را عین آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، ورع جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا، پاک دامنی اختیار کرنا، حرام کام سے رک جانا، غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا۔ مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دیں، یہی ورع ہے۔ جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دیں، جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے۔ تین طرح کا ہوتا ہے، راغب اصفہانی نے اس کو 3 درجوں میں رکھا ہے۔ ایک ہے فرض، اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے نا، فرض کے درجے میں۔ ایک ہے مندوب یعنی نفل، یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا، یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے۔ اور ایک ہے افضل، بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا، تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا، یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا۔ اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرتے ہیں، یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے، مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے، سماعت میں، زبان میں، پکڑنے میں، پیٹ اور شرمگاہ میں، محنت کرنے میں، خرید و فروخت میں۔ اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے، جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں،
اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، تو اس نے کہا ورع۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے، کہا ہرس اور لالچ۔ تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں، یہ ورع نہیں ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے، یعنی باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے یعنی ورع اختیار کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا، یعنی انسان بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے، ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے، مکروہ چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح فضول کلام سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے، یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ای الاسلام خیر کا لفظ یہاں آتا ہے۔ کون سا اسلام خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، افضل ہے۔ خیر یہاں اخیر کے معنوں میں، افضل کے معنوں میں ہے، اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ، یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے، چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں۔ آپ اپنے گھر میں والوں کے لیے پکاتے ہیں، خوشی سے پکائیں۔ آپ ان کو سرو کرتے ہیں، خوشی سے کریں، ان کے آگے رکھیں، ان کو توجہ دلائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو ان کو توجہ نہیں ہوتی، تو ان کو آفر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کو ان کا خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا، فقراء اور مساکین کو کھلانا، دعوت کا کھانا، علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا، یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا، یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے۔ جیسے مہمان کو کھلانا، اکرام کرنا ہے، اس کو عزت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتے ہیں، ان کو کھلایا نہیں جاتا۔ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ کتنا پسندیدہ کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا؟ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ مکرمین کا مطلب وہ جو اکرام والے، جن کا اکرام کیا گیا، مہمان جو تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے بھی جواب دیا، کہا اجنبی لوگ ہیں، دل میں کہا جانے پہچانے نہیں، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، چھوٹی موٹی چیز میں، کوئی چکن بھی نہیں، بچڑا، جان پہچان بھی نہیں، کون ہے کون نہیں۔ پھر ان کے قریب کیا اور پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے، کہاں سے کھاتے؟ لیکن مہمان نوازی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اصحاب الیمین کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت والے یتیم کو۔ کیونکہ عام طور پر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی تو دعوتیں کی جاتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی وہ بلا رہے ہیں کبھی آپ جا رہے ہیں، لیکن جو مساکین ہیں جو آپ کو بلا نہیں سکتے وہ پھر اگنور ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف خاص توجہ دلائی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، یہ کہ تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی لباس پہنانا، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی کسی بھی طرح خوش کر دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔